بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب تحریم سب الاموات بغیر حق ومصلحۃ شرعیۃ۔ مردوں کو ناحق اور کسی شرعی مصلحت کے بغیر گالی دینا حرام ہے۔ وَهُوَ التَّحْذِيرُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ بِدْعَتِهِ وَفِسْقِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِيهِ الْآيَةُ وَالْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ۔ مصلحت شرعی کا مقصد یہ ہے کہ کسی بدعتی اور فاسق وغیرہ کی بدعت اور فسق وغیرہ میں اقتداء کرنے سے لوگوں کو بچانا، اور اس میں وہی آیات اور احادیث ہیں جو ماقبل کے باب میں گزر چکی ہیں۔ یعنی علامہ نووی رحمہ اللہ کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو برا مت کہو، تو اس سے یہ صورت خارج ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی بدعت جاری کی ہو یا کوئی گناہ کیا ہو تو اس صورت میں اس مردے کو کچھ نہ کہیں گے تو لوگ اس بدعت کو اور اس گناہ کو اچھا سمجھنے لگیں گے۔ تو اس پر علامہ نووی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں لوگوں پر یہ بات ظاہر کر دینا چاہیے کہ فلاں بدعت اور فلاں گناہ میں مبتلا تھا، تاکہ لوگ اس بدعت اور اس گناہ سے بچ سکیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ انہوں نے جو عمل آگے بھیجا ہے وہ اس کو پہنچ گئے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد مردے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اب اس کا بدلہ اس کو اچھا مل جائے گا، اور اگر برے اعمال کیے تو اب اس کو اس کی سزا مل جائے گی۔ تو زندوں کو اس کے بارے میں برا کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خاص کر کسی کا نام لے کر اگر برا کہا جائے تو یہ مسلمان کے لیے تو بالکل ہی جائز نہیں، یہ تو صرف ان لوگوں پر جائز ہوگا جن کا کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہو، مثلا ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، مگر جو عنوان والی صورت ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی کسی شرعی مصلحت اگر کسی میں شرعی مصلحت ہو تب اس کا برا کہنا درست ہے، وگرنہ درست نہیں ہے۔ باب النہی عن الاذى، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کا بیان۔ قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد نہیں ہوا تو وہ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، تو اگرچہ مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے ان پر تہمت لگائی تھی انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا کام کیا، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوا کہ جس نے حضرت علی کو گالی دی اس نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جمہور مفسرین کے نزدیک تمام ہی صحابہ اس میں داخل ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ ڈرو ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے کہ میرے بعد ان کو ملامت کا نشانہ مت بناؤ، اور جو شخص ان سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کے ساتھ ان سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کو اللہ عنقریب عذاب میں ڈالیں گے۔ یعنی کسی بھی صحابی یا صحابیات کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنی چاہیے۔ وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو اس حدیث میں کامل مسلمان کی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح اصلی مہاجر تو وہ ہے جو اللہ کے لیے اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر ہجرت کر جائے جہاں پر وہ آسانی سے اپنے رب کی عبادت کر سکے، اور وہ شخص بھی مہاجر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق نافرمانی والے کاموں کو چھوڑ دے، کیونکہ اصل ہجرت کا معنی تو چھوڑنا اور ترک کرنا ہے، تو وطن کو چھوڑ دے یا گناہوں کو چھوڑ دے، دونوں کو ہجرت کرنے والا کہا جائے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأتہ منیتہ فوہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیاتی الی الناس الذی یحب ان یؤتی الیہ وہو بعض حدیث طویل سبق فی باب اطاعت ولاۃ الامور۔ انہی سے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے جو پہلے باب اطاعت ولاۃ الامور میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت کا چونکہ کوئی پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، تو اس لیے انسان کو کسی بھی وقت میں ایمان کے تقاضوں اور عمل صالح سے غافل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی اس کی موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ یہی بات قرآن کریم کی اس آیت میں بھی بیان کی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی موت کی تیاری رکھنی چاہیے، اور پھر ایسے عمل کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہماری موت میں بھی آسانی ہو اور موت کے بعد زندگی بھی بہترین گزرے۔ باب النہی عن التباغض والتقاطع والتدابر، یعنی باہم بغض رکھنے، قطع تعلقی اور بے رخی کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوہ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی کے ساتھ جو تعبیر کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف سگے بہن بھائی ہی بھائی نہیں ہوتے، بلکہ اسلامی بھائی ہونا بھی بھائی ہے۔ تو تمام مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جیسا کہ وہ تمہارے سگے ہی بھائی ہیں، ان کو نہ دھوکہ دیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ بہترین معاملہ رکھا جائے اور ان سے بغض بھی نہ رکھا جائے، بلکہ ہر موقع پر ان سے ہمدردی ہی والا معاملہ ہو، اور متعدد احادیث میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ وقال تعالی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وہ نرم دل ہوتے ہیں مسلمانوں پر اور سخت دل ہوں گے کفار پر۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کی ایک صفت کو بیان کیا گیا کہ مسلمان آپس میں نرم ہوتے ہیں، اور اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس میں حق بھی جانب بھی ہوں، اور کفار کے مقابلے میں تو نرمی نہیں کرتے بلکہ یہ سخت ہوتے ہیں، جیسے کہ دوسری آیت میں بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا گیا کہ مسلمان کفار پر تو سخت ہوتے ہیں اور آپس میں مہربان ہوتے ہیں۔
وقال تعالی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر جب قرآن پہ فرمایا تو ان کو ان کے نام کے ساتھ مخاطب کیا، مثلا موسیٰ، عیسیٰ، نوح، زکریا وغیرہ، مگر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا وہاں پر نام کی بجائے آپ کے اوصاف اور آپ کے القاب کا ذکر فرمایا، مثلا کبھی یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر وغیرہ۔ صرف پورے قرآن میں 4 مقام پر آپ کا نام لیا گیا۔ تو اس میں علماء نے کئی مصلحتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی آیت ہے جہاں پر نام لیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی، جبکہ کفار کا اصرار یہ تھا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا جائے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، وہاں پر تو آپ کا نام مٹا دیا گیا، مگر قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا۔ اور اس کے بعد آگے صحابہ اکرام کی صفات کو بیان فرمایا کہ آپس میں تو یہ بہت ہی زیادہ نرم ہے، جب بھی کسی معاملے میں اختلاف کی صورت پیش آتی ہے تو اس سے درگزر کر جاتے ہیں، بخلاف کفار کے کہ ان پر بھی سخت ہیں اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ نرمی والا نہیں کرتے۔ اس میں سختی سے مراد سختی ہے، یعنی وہ ان کے کفر کی طرف نہیں ڈھلتے، یا اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو تب اس وقت میں ان کے ساتھ نرمی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر سختی سے مراد ظلم نہیں ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ باہم حسد کرو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، نہ باہمی تعلقات منقطع کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ تو اس حدیث میں کئی چیزوں سے روکا گیا، فرمایا لا تباغضوا، یعنی ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ شریعت میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ترغیب دی گئی، بغض کی نہیں ترغیب دی، اس لیے بغض رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ ایسی چیز جو بغض پیدا کرے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کہتے ہیں کسی پر کسی نعمت کو دیکھ کر تمنا کرنے لگے کہ یہ نعمت اس سے تو ختم ہو جائے، خواہ میرے پاس آئے یا نہ آئے، اور یہ حرام ہے، اس سے بھی روکا گیا۔ پھر فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، مطلب یہ کہ ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ پھر فرمایا ولا تقاطعوا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہیں رکھنا چاہیے، دنیاوی امور کی وجہ سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت بھی پڑے تو 3 دن کی اجازت ہے، اس سے زائد کی نہیں۔ ہاں اگر کسی دینی امر کی وجہ سے ہو تو اس میں زیادہ دنوں کی بھی گنجائش ہے۔ پھر فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، یعنی تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اگر کوئی بھائی بن کر رہیں گے تو یہ تمام باتیں جن سے منع فرمایا، مثلا بغض، حسد، غیبت، قطع تعلق وغیرہ، یہ کوئی بھی بات نہیں پائی جائے گی۔ تو پھر آخر میں خود ہی بتا دیا کہ تم اس طرح رہو جیسے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا كانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال
انظروا हाज़ैनि हत्ता यस्क़लिहा انظروا हाज़ैनि हत्ता यस्क़लिहा वफ़ी रिवायतिन लहू तुअरज़ुल आमालु फ़ी कुल्लि यौमि ख़मीसिन वस्नैन वज़करा नहवहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं, बस हर उस बंदे के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो, सिवाय इस आदमी के कि इसके और इसके भाई के दरमियान दुश्मनी हो। बस कहा जाता है इन दोनों को मोहलत दो यहाँ तक कि सुलह कर लें, इन दोनों को मोहलत दो यहाँ तक कि वो सुलह कर लें। और मुस्लिम की एक और रिवायत में है, हर जुमेरात और पीर के दिन आमाल पेश किए जाते हैं, और आगे इसी तरह रिवायत है। तो यहाँ पर भाई से मुराद मुसलमान भाई है। तुफ्तहु अबवाबुल जन्ना यानी जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इस जुमले का मतलब मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह ये बयान फरमाते हैं कि पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दर्जात और इसके तबक़ात खोल दिए जाते हैं, और इन दिनों में अल्लाह ताला की रहमत बहुत कसरत से नाजिल होती है जो बंदों की मग़फ़िरत का ज़रिया होती है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मतलब ये है कि ये जुमला किनाया है बंदों की मग़फ़िरत और गुनाहों से दरगुज़र किए जाने से, और इन्हें इन दिनों में सवाब की कसरत और बुलंदी दर्जात से नवाजा जाता है। फिर फरमाया कि यहाँ तक कि ये दोनों आपस में सुलह कर लें, मतलब ये कि पीर और जुमेरात के दिन हर एक की मग़फ़िरत हो जाती है, और जिसकी लड़ाई हो यानी उनकी आपस में लड़ाई है, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ है, तो फिर उनकी जो है मग़फ़िरत रोक दी जाती है। तो इसमें ये सूरत भी दाखिल है कि इनमें से हर एक दूसरे से नफ़रत और अदावत रखता हो, या इनमें से एक तो अदावत रखता है और दूसरा नहीं रखता, तो जो शख्स अदावत रखता हो तो उसके लिए फिर उसकी मौकूफ़ कर दी जाती है यहाँ तक कि इनके आपस में सुलह ना हो जाए। तो इससे मालूम हुआ कि भाई यानी मुसलमान भाई जो हैं वो आपस में झगड़ा ना करें, कता ताल्लुक़ ना करें, क्योंकि कता ताल्लुक़ ही जो है ये इतनी मनहूस चीज़ है कि इसकी वजह से इंसान की मग़फ़िरत का फ़ैसला भी मौकूफ़ हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आपस में भाई भाई बनकर ही रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।